ایک لڑکی گھنے جنگل میں ایک پرانے درخت کے نیچے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو لگاتار بہہ رہے تھے، جیسے ہر بوند اس کے دل کا درد بیان کر رہی ہو۔ وہ یوں ہی نہیں رو رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے دل پر کچھ ٹوٹ گیا ہو، کچھ ایسا جو شاید کبھی جڑ نہ سکے۔ اتنے میں جھاڑیوں سے ایک سرسراہٹ سنائی دی۔ عالیہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ ایک سانپ اس کی طرف آ رہا تھا۔ عالیہ خوف سے پیچھے ہٹ گئی۔ وہ اٹھ کر بھاگنے ہی والی تھی کہ اچانک سانپ نے انسانی آواز میں کہا، رکو لڑکی، ڈرو مت، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بس مجھے اپنے پلو میں چھپا لو۔ ایک سپیرا میرا پیچھا کر رہا ہے، اگر اس نے مجھے دیکھ لیا تو وہ میری جان لے لے گا۔ عالیہ حیران رہ گئی، بولنے والا سانپ، یہ تو کسی کہانی جیسا لگ رہا تھا، مگر جب اس نے دیکھا کہ واقعی ایک سپیرا اسی سمت سے دوڑتا ہوا آ رہا ہے تو اس کے دل کا خوف ہمدردی میں بدل گیا۔ اس نے جلدی سے سانپ کو اٹھایا اور اپنے پلو میں چھپا لیا۔ تھوڑی دیر بعد سپیرا ہانپتا ہوا اس کے سامنے آیا اور بولا، اے لڑکی، کیا تم نے ادھر کوئی سانپ بھاگتے ہوئے دیکھا ہے؟ عالیہ نے گھبرا کر سر نفی میں ہلا دیا۔ نہیں بابا، میں نے کوئی سانپ نہیں دیکھا۔ سپیرا بنا کچھ کہے آگے بڑھ گیا۔ کچھ لمحوں بعد عالیہ کے پلو کے اندر سے سانپ باہر نکلا اور بولا، شکریہ، تم نے میری جان بچائی، تمہارا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گا، لیکن تم یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ اور وہ بھی اس حالت میں، تم تو کسی شریف گھر کی لگتی ہو۔ یہ سن کر عالیہ کی آنکھوں میں پھر آنسو بھر آئے۔ تم نہیں جانتے، اس نے دھیرے سے کہا، میں نے اپنی ہی زندگی برباد کر لی ہے، اپنی خوشیوں کا دروازہ خود بند کر لیا۔ اب اس جنگل میں خود کو سزا دے رہی ہوں۔ سانپ نے نرم لہجے میں کہا، کیا ہوا تھا مجھے بتاؤ۔ عالیہ نے ایک گہری سانس لی اور بولنا شروع کیا، میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، انہوں نے مجھے بہت پیار دیا، شاید ضرورت سے زیادہ۔ میری ہر ضد پوری ہوتی تھی، ہر غلطی معاف کر دی جاتی تھی، اور اسی بے حد محبت نے مجھے بگاڑ دیا۔ ہمارے گاؤں میں میری 2 سہیلیاں تھیں، میں روز انہی سے ملنے جاتی، باتیں کرتی، ہنستی کھیلتی۔ ایک دن جب میں سلائی سیکھنے اپنی سہیلی کے گھر جا رہی تھی، میں نے دیکھا کہ راستے میں ایک لڑکا مجھے ہر روز دیکھتا ہے۔ پہلے تو میں نے نظر انداز کیا، مگر وہ روز وہیں کھڑا رہتا۔ دھیرے دھیرے اس کی موجودگی مجھے محسوس ہونے لگی۔ وہ بس کھڑا رہتا، نہ کچھ کہتا، نہ قریب آتا، لیکن جب میں وہاں سے گزرتی تو وہ بس مجھے دیکھ کر مسکرا دیتا۔ جانے کیوں اگر کسی دن وہ نظر نہ آتا تو مجھے عجیب سی بے چینی ہونے لگتی۔ یہ سلسلہ کئی مہینوں تک چلتا رہا۔ پھر ایک دن اس لڑکے نے ہمت کی اور میرا راستہ روک لیا۔ عالیہ، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ میں چونک گئی مگر وہیں رک گئی۔ اس نے کہا، میں گاؤں کے وکیل کا بیٹا ہوں، میں تمہیں چاہتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تم اجازت دو تو میں اپنے والدین کو تمہارے گھر رشتہ لے کر بھیج دوں۔ میں حیران رہ گئی، مگر دل کے اندر کہیں ایک عجیب سی خوشی تھی۔ وہ لڑکا خوبصورت تھا، شریف لگتا تھا، اور جب وہ اپنی سچی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا تو انکار کرنا مشکل تھا۔ میں نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ٹھیک ہے، آپ اپنے والدین کو میرے گھر بھیج دیں، مجھے یقین ہے ابا انکار نہیں کریں گے۔ اس دن ہم دیر تک باتیں کرتے رہے اور پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ شاید یہی محبت ہے، وہ احساس جو دل کو ہلکا کر دیتا ہے۔ میں پہلی بار کسی سے سچ مچ محبت کرنے لگی تھی۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک دوپہر اچانک خالد اپنے والدین کے ساتھ ہمارے گھر آ پہنچا۔ وہ سیدھا مدعا پر آ گئے، ہمیں آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہیے۔ خالد نے بتایا ہے کہ وہ آپ کی بیٹی کو چاہتا ہے اور ہمیں علم ہے کہ آپ کی بیٹی بھی اسے پسند کرتی ہے۔ جب دونوں راضی ہیں تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ان کی باتیں سن کر عالیہ کے والدین ایک دم ساکت رہ گئے، جیسے کسی نے ان کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ انہیں تو اس رشتے کی بھنک تک نہیں تھی۔ شام کو انہوں نے عالیہ کو بلایا۔ بیٹی، کیا یہ سب سچ ہے؟ عالیہ نے جھجکتے ہوئے نظریں جھکائی اور آہستہ سے کہا، ہاں ابو، خالد نے مجھ سے کچھ دن پہلے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا اور میں نے بھی ہاں کر دی تھی۔ میں اسے چاہتی ہوں، آپ بھی اس کا رشتہ منظور کر لیجئے۔ مگر عالیہ کے والد کے چہرے پر جو سختی ابھری وہ کسی طوفان سے کم نہ تھی۔ خالد وہ لڑکا آوارہ ہے، شرابی ہے اور بدنام بھی۔ ہم نے اسے کئی بار بازار میں جھگڑتے دیکھا ہے، وہ تمہیں کبھی خوش نہیں رکھ پائے گا۔ ماں نے بھی آنسو بھری آواز میں کہا، بیٹی،
ہم تمہیں ایسے لڑکے کے حوالے کیسے کر دیں؟ تو ہماری عزت ہے۔ لیکن اس وقت عالیہ محبت کے نشے میں تھی۔ آپ لوگ غلط ہیں، وہ روتے ہوئے بولی۔ خالد ویسا نہیں ہے جیسا آپ سوچتے ہیں، وہ مجھ سے سچا پیار کرتا ہے۔ مگر ماں باپ نے سر ہلا دیا، نہیں، یہ رشتہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس رات عالیہ نے خود کو کمرے میں بند کر لیا، آنسو بہتے رہے، وہ دیواروں سے باتیں کرتی رہی۔ خالد اس کے لیے اب صرف ایک لڑکا نہیں تھا، وہ اس کا خواب بن چکا تھا، اس کی دنیا، اس کا سب کچھ۔ کچھ دن بعد جب وہ خالد سے ملی تو آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر لرزتی ہوئی آواز تھی، میرے ابا کبھی نہیں مانیں گے۔ خالد نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، مسکرایا اور بولا، تو ان سے پوچھتی ہی کیوں ہو؟ ہم بھاگ چلتے ہیں، نکاح کر لیں گے، بعد میں سب کو منا لیں گے۔ وہ پل ایک فیصلہ اس کی پوری زندگی بدل گیا۔ اس رات عالیہ نے اپنے گھر کی چوکھٹ پار کی اور پیچھے مڑ کر دیکھا بھی نہیں۔ شہر پہنچ کر انہوں نے ایک چھوٹا سا کمرہ کرائے پر لیا۔ دیواروں پر پرانا رنگ تھا، مگر ان کے دلوں میں ایک نئی دنیا بس چکی تھی۔ عالیہ کو لگا اب سب ٹھیک ہو جائے گا، کچھ دن میں ابا مان جائیں گے، وہ روز کہتی اور خالد ہنس کر جواب دیتا، ہاں کیوں نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شروع کے دنوں میں حالت بہت بدل چکا تھا۔ وہ اسے پھول لا کر دیتا، بازار گھمانے لے جاتا اور وعدے کرتا کہ وہ اسے رانی بنا دے گا۔ مگر کچھ ہی ہفتوں میں اصلیت سامنے آنے لگی۔ ایک شام جب عالیہ کھانا بنا رہی تھی تو اسے دروازے کے پیچھے سے شراب کی تیز بدبو آئی۔ وہ چونک گئی، باہر جا کر دیکھا تو خالد اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا نشے میں دھت ہنس رہا تھا۔ خالد، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ عالیہ نے لرزتی آواز میں کہا۔ خالد نے ہنستے ہوئے بوتل رکھ دی۔ ارے اتنا بھی کیا ہوا، تھوڑی سی مستی کر رہا ہوں۔ عالیہ کے اندر کی ساری امیدیں ایک ساتھ ٹوٹ گئیں۔ میرے ابا صحیح تھے، وہ کانپتی آواز میں بولی۔ تم نے کہا تھا تم نشہ نہیں کرتے، تم جھوٹے ہو خالد۔ خالد کا چہرہ اچانک سخت ہو گیا۔ وہ اٹھا، تیز لہجے میں بولا، میرے معاملوں میں دخل مت دینا، تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ اس رات عالیہ نے پہلی بار جانا کہ محبت جب اندھی ہو جائے تو تباہی کے سوا کچھ نہیں دیتی۔ وہ زندگی کو دیکھنا چھوڑ چکی تھی۔ خالد کے غصے اور اس کی مار جھیلتے جھیلتے عالیہ ایسے سن ہو گئی تھی جیسے زمین اس کے قدموں تلے سے نکل گئی ہو۔ چند دنوں کی شادی نے اس کے خوابوں کا محل چکنا چور کر دیا تھا۔ اب خالد اپنی منمانی سے جی رہا تھا، روز رات کے گھر لوٹتا، اکثر نشے میں دھت ہوتا اور ذرا سی بات پر عالیہ پر ہاتھ اٹھا دیتا۔ اسے اس بات کی پرواہ نہ تھی کہ اس کی بیوی کیا سوچتی ہے، کیا چاہتی ہے یا کیسا محسوس کرتی ہے۔ عالیہ کو اکثر وہ دن یاد آتے، ماں باپ کا پیار، ان کا گھر، ان کی دعائیں جو کبھی اس کی دنیا ہوا کرتے تھے۔ اب وہی یادیں اسے اندر سے کاٹتی تھی، جلنے لگتی تھی اور ہر لمحہ اسے یاد دلاتی تھی کہ اس نے کتنا بڑا غلط فیصلہ کیا تھا۔ محبت کے رنگ میں ڈوبی وہ لڑکی اب ایک ٹھنڈی اور سنگ دل حقیقت کے سامنے اکیلی کھڑی تھی، مگر اس کے دل کے ایک کونے میں ابھی بھی امید کی ایک ننھی سی لو جل رہی تھی۔ وہ سوچتی شاید یہ دن بھی گزر جائے گا، شاید حالت بدل جائے گا، شاید وہ نشہ چھوڑ دے اور مجھ سے پیار سے پیش آئے، لیکن حالت کے بدلنے کے کوئی آثار نہیں تھے۔ 5ویں مہینے میں جب ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کے بعد بتایا تمہاری پیٹ میں بیٹی ہے، تو ان لفظوں نے عالیہ کی دنیا ہی بدل دی۔ گھر پہنچتے ہی حالت کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ چلا کر بولا، میں اس بیٹی کو اس دنیا میں آنے نہیں دوں گا، تم فوراً اس کا اسقاط کرواؤ، میں بیٹی نہیں چاہتا۔ عالیہ کے دل پر جیسے کسی نے پتھر رکھ دیا ہو۔ اس نے آنسو بھری آنکھوں سے کہا، خالد، یہ بچی ہماری محبت کی نشانی ہے، ہم نے جو کچھ کیا اسی محبت کے لیے کیا تھا، اسے مت مارو۔ اگر اس کی باتوں کا حالت پر کوئی اثر نہ ہوا تو ہر دن مزید ظالم ہوتا گیا، اسے ڈراتا، مارتا، دھمکاتا اور بچی کو ختم کرنے پر مجبور کرتا رہا۔ ایک دن وہ زبردستی اسے ہسپتال لے گیا، دروازے پر کھڑے ہو کر بولا، اگر ذرا سا بھی شور کیا تو انجام برا ہوگا، یہ بچی نہیں رہے گی۔ لیکن ہسپتال کے باہر ہی عالیہ نے ہمت جمع کی، اس نے چیخ کر کہا، میں یہ نہیں ہونے دوں گی، یہ میرا بچہ ہے۔ اور پھر وہ موقع دیکھ کر وہاں سے بھاگ نکلی۔ خالد کی نظروں سے بچ کر وہ سڑکوں پر دوڑتی رہی، مگر اب کہاں جاتی؟ گھر کی دہلیز وہ خود چھوڑ چکی تھی۔ ماں باپ کے سامنے کیا منہ دکھاتی؟ رشتہ داروں کے بیچ کیا جواب دیتی؟ دنیا کے دروازے اس پر بند ہوتے جا رہے تھے اور آخر کار وہ ایک فیصلہ کر بیٹھی، خالد کی نظروں سے ہمیشہ کے لیے اوجھل ہونے کا۔
اسی خوف، درد اور بے بسی میں عالیہ نے جنگل کی طرف قدم بڑھا دیے۔ وہی جنگل جو گاؤں سے بہت دور تھا، جس کے بارے میں لوگ طرح طرح کی کہانیاں سناتے تھے۔ وہ اب صرف بچنے کے بارے میں نہیں سوچ رہی تھی، وہ سوچ رہی تھی کہ اپنے اور اپنے ہونے والے بچے کے لیے ایک محفوظ راستہ کیسے نکالا جائے۔ چلتے چلتے عالیہ جنگل تک پہنچ گئی۔ جب اس نے چاروں طرف دیکھا تو دو اونچے درختوں کے بیچ ایک پرانی جھونپڑی دکھائی دی، جیسے وقت نے اسے بلا دیا ہو۔ تھکی ہوئی، ٹوٹی ہوئی اور لاچار، مگر یہی اس کی پناہ گاہ بن گئی۔ دن گزرتے گئے، وہ جھونپڑی میں رہ کر اللہ سے دعائیں مانگتی، اے خدا، میں نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی، یہی میری سزا ہے، مجھے معاف کر دے۔ اس کی دعاؤں میں درد تھا، پچھتاوے کا بوجھ تھا، اور ایک ماں بننے کی احتیاط تیاریاں بھی۔ مگر ایک رات اچانک شدید درد اٹھا، نہ کوئی مددگار، نہ کوئی سہارا۔ جنگل کی نمی اور سناٹا اس کی چیخوں سے کانپ اٹھے۔ وہ تڑپ رہی تھی، اللہ کو پکار رہی تھی، اور تبھی اس نے دیکھا کہ پاس کی جھاڑیوں سے ایک سانپ اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ خوف سے اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اے اللہ، اب تو بس تو ہی میری حفاظت کرنا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ سانپ اس کے چاروں طرف گھومنے لگا، گویا حفاظت کر رہا ہو۔ اور پھر جیسے کوئی معجزہ ہو، اسی رات عالیہ کی بیٹی پیدا ہوئی۔ تھکی ہوئی عالیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے دھیرے سے کہا، شکریہ، تم نے مجھے اور میری بچی کو بچا لیا۔ سانپ کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ ہلکی مسکان کے ساتھ اس نے کہا، کیا تم مجھے پہچان نہیں سکتی عالیہ؟ میں وہی سانپ ہوں جسے تم نے کبھی اس جنگل میں موت سے بچایا تھا۔ عالیہ ٹھٹک گئی۔ پرانی یادیں ایک جھٹکے کی طرح بحال ہو گئی۔ وہ واقعی وہی سانپ تھا جسے اس روز اس نے اپنے دوپٹے میں چھپا کر سپیروں سے بچایا تھا۔ عالیہ نے اپنی نجات پانے والی بیٹی کا نام رکھ دیا صبا، جس کا مطلب ہے روشنی۔ واقعی صبا اس کے اندھیرے بھرے جیون میں ایک چھوٹی سی کرن بن گئی۔ سانپ اب ان کا ساتھی بن گیا، کبھی صبا کے ساتھ کھیلتا، کبھی عالیہ کی حفاظت کرتا۔ وقت گزرتا گیا، عالیہ کا دکھ دھیرے دھیرے صبا کی ہنسی میں مٹنے لگا۔ ایک دن جب صبا باہر کھیل رہی تھی، سانپ دو چھوٹے بچوں کے ساتھ جھونپڑی میں آیا۔ صبا خوش ہو کر اٹھی، یہ بچے کہاں سے لائے ہو؟ کیا یہ ہمارے ساتھ کھیلیں گے؟ مگر عالیہ کے منہ پر اچانک سردی چھا گئی۔ اس نے سخت لہجے میں پوچھا، یہ بچے کون ہیں؟ کہاں سے لائے ہو؟ سانپ نے سنجیدہ انداز میں کہا، یہ تمہارے شوہر خالد کے بیٹے ہیں، اس نے دوسری شادی کر لی ہے۔ میں نے انہیں وہاں سے اٹھا لیا تاکہ اسے سمجھ آئے کہ کبھی کسی ماں کا درد کیسا ہوتا ہے۔ اس نے کبھی تمہیں نہیں سمجھا، اب شاید اولاد کے دکھ سے کچھ سبق ملے۔ عالیہ کچھ پل تک بچوں کو دیکھتی رہی، ان کے معصوم چہرے، بے فکر سانسیں۔ پھر اس نے آہستہ مگر مضبوط لہجے میں کہا، نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر حالت ظالم تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان بچوں کی ماں کا قصور کیا۔ میں اس کے ساتھ وہی ظلم نہیں کر سکتی جو اس نے میرا ساتھ کیا۔ انہیں واپس لے جاؤ۔ سانپ چپ ہو گیا، پھر کہنے لگا، تم جانتی ہو کہ تمہارے پاس بدلہ لینے کا موقع تھا؟ عالیہ نے آنکھیں بند کر کے کہا، بدلے سے بڑی چیز انسانیت ہے۔ میں نے بہت غلطیاں کی، مگر کسی کے بچوں کو اس کی ماں سے جدا نہیں کر سکتی۔ اگلے ہی دن سانپ بچوں کو ان کے گھر واپس چھوڑ آیا۔ جب حالت نے اپنے گمشدہ جڑواں بیٹوں کو واپس پایا تو وہ بدحواس ہو کر رونے لگا۔ شاید پہلی بار اسے سمجھ آئی ہو کہ اولاد کا غم کیا ہوتا ہے۔ سال گزرے، وقت نے اپنے نشان چھوڑے، مگر جنگل والی جھونپڑی اب بھی کھڑی تھی۔ صبا جوان ہو گئی، چمکتی آنکھوں اور امید سے بھرے دل کے ساتھ۔ عالیہ بوڑھی ہو گئی، مگر اس کے چہرے پر اب سکون تھا، اور سانپ وہ اب بھی وہیں تھا، پہرے دار کی مانند عالیہ اور صبا کی حفاظت کرتا رہا۔ کبھی رات کے سناٹے میں صبا اسے پکارتی، دوست تم تھکتے نہیں؟ تو سانپ مسکراتا، میں پہرا دیتا ہوں، تھکتا نہیں۔ ایک دن جنگل کی اچانک خاموشی کسی سسکی یا رونے کی آہٹ سے ٹوٹ گئی۔ عالیہ نے جھونپڑی سے باہر جھانکا تو دیکھا ایک بوڑھا آدمی درختوں کے بیچ لڑکھڑاتا ہوا آ رہا ہے۔ کپڑے پھٹے ہوئے، سر پر مٹی، بال سفید اور جھڑے ہوئے۔ وہ آدمی کوئی اجنبی نہیں تھا، وہی خالد تھا، وہی شخص جس نے کبھی عالیہ کی زندگی اجاڑ دی تھی۔ خالد جب عالیہ کو دیکھ کر رک گیا تو اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ وہ زمین پر گر پڑا، مٹی اپنے سر پر چھڑکنے لگا اور ٹوٹ کر بولا، عالیہ، میں نے تم پر بہت ظلم کیا، اللہ نے مجھے سزا دی ہے۔ عالیہ نے ایک گہری سانس لی اور پرسکون آواز میں کہا، خالد، میں نے کبھی تمہارے لیے بد دعا نہیں کی، مگر جو تم نے میری بیٹی کے بارے میں کہا تھا وہ زخم آج بھی تازہ ہے۔ خالد رو پڑا اور بولا، مجھے معاف کر دو عالیہ۔
خالد نے ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا، میرے بیٹوں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ جس بیماری نے مجھے جکڑا ہوا ہے وہ مجھے دھیرے دھیرے کھا رہی ہے۔ میں نے اپنے بیٹوں کو سب کچھ دیا، لیکن بدلے میں انہوں نے مجھے بے گھر کر دیا۔ کئی دنوں سے بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، اب تو اپنی سانسوں سے بھی ڈر لگتا ہے۔ اس کے لفظوں میں درد تھا، مگر عالیہ کی نظروں میں اب ترس نہیں، سچائی تھی۔ عالیہ نے پرسکون مگر ٹھہرے لہجے میں کہا، یہ سب تمہارے اپنے کرموں کا نتیجہ ہے خالد۔ اگر تم نے اس وقت اب بیٹے اور بیٹی میں فرق نہ کیا ہوتا تو شاید آج تمہارے بیٹے تمہیں یوں دھتکارتے نہ۔ جس بیٹی کو تم نے بوجھ سمجھا، آج اسی کی محبت تمہیں نہیں مل سکتی۔ اسی وقت صبا جھونپڑی کے پاس آ گئی۔ خالد نے جیسے ہی اسے دیکھا پتھر کا سا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت بھی تھی، پچھتاوا بھی۔ صبا میری بچی، وہ بولا اور اسے گلے لگانے کے لیے آگے بڑھا، لیکن عالیہ فوراً اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ رکو خالد، صبا صرف میری بیٹی ہے، اسے تم جیسے باپ کی کوئی ضرورت نہیں۔ تم جا سکتے ہو، تمہیں جو سزا ملی ہے وہی تمہارے لیے کافی ہے۔ خالد نے ہاتھ جوڑ لیے، اس کی آواز کانپ رہی تھی، بیٹی مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری ماں کے ساتھ بہت ظلم کیا۔ اب سمجھ آیا ہے کہ اللہ کی مار کیسی ہوتی ہے۔ آنسوؤں میں ڈوبا وہ شخص جنگل کے اندھیرے میں گم ہو گیا۔ صبا خاموش کھڑی رہی۔ اس کے دل میں اپنے باپ کے لیے ذرا بھی محبت نہ تھی، کیونکہ وہ سب کچھ اپنی ماں سے سن چکی تھی۔ اب اس کے لیے ایک ہی رشتہ مانی رکھتا تھا، اپنی ماں کا۔ دن گزرتے گئے۔ عالیہ اب سکون میں تھی، مگر ایک ہی فکر باقی تھی، اپنی بیٹی کا مستقبل۔ وہ چاہتی تھی کہ صبا عزت دار خوشحال زندگی گزارے، وہ سب پائے جو عالیہ کو کبھی نہیں ملا۔ اسی سوچ میں ڈوبی ایک دن جنگل کے کنارے بیٹھی تھی کہ اچانک وہی سانپ آ گیا جو برسوں سے ان کا محافظ تھا۔ عالیہ، سانپ نے کہا، تمہاری دعاؤں کا وقت آ گیا ہے۔ ندی کے پار ایک پرانا کنواں ہے، اس میں خزانہ چھپا ہے، اسے لے لو اور اپنی بیٹی کے لیے نئی زندگی شروع کرو۔ سانپ سچ کہہ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ سونے چاندی کے سکوں اور جواہرات سے بھرا تھیلا لے کر واپس آیا۔ لو عالیہ، اس سے صبا کے لیے ایک نیا گھر بناؤ، اسے کسی نیک اور ایماندار انسان کے ساتھ بیاہ دو۔ عالیہ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے خزانے سے شہر میں ایک بڑا سا مکان بنوایا اور صبا کی شادی ایک نیک دل نوجوان سے کر دی۔ شادی پورے شہر میں چرچے کا موضوع بن گئی، ایک ایسی کہانی جس میں درد، ایمان اور انسانیت کی جیت تھی۔ لیکن عالیہ نے اپنے پرانے دوست سانپ کو نہیں بلایا۔ وہ ہر ہفتے جنگل جاتی، اپنی پرانی جھونپڑی تک اور سانپ سے ملتی۔ دونوں دیر تک باتیں کرتے، جیسے پرانے دنوں کی یادیں تازہ کر رہا ہوں۔ اور پھر کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ وہ سانپ، وہ جنگل، وہ جھونپڑی، سب گواہ ہیں اس بات کے کہ نیکی کبھی ضائع نہیں کی جاتی، اور جو معاف کرتا ہے وہی اصل فاتح ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ایک ماں کی، ایک بیٹی کی اور ایک انسان کے بدلاؤ کی کہانی۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے، زندگی ہمیں اکثر وہی سکھاتی ہے جو ہم دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں۔ پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔